اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کس طرح قرآن پاک کو سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں، اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا رویہ قرآن پاک کے ساتھ دکھایا ہے۔ خواتین حضرات، لوگ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح لوگوں نے قرآن پاک سے منہ موڑا ہوا ہے۔ لوگ قرآن پاک کھول کر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو قرآن پاک کی کوئی سمجھ آنے لگتی ہے تو وہ فوراً اپنے فرقے کی طرف رخ کر لیتے ہیں، یعنی جو ان کے فرقے نے ان کو تشریح بنا کر دی ہوتی ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ خواتین حضرات، فرقے تو بذات خود اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ جیسے ہی لوگوں کو قرآن پاک کی ذرا سمجھ آنے لگتی ہے، وہ وہاں سے چھوڑ کر اپنے فرقوں سے رجوع کر لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے شریک سے رجوع کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو قیامت والے دن کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک سے منہ موڑ رکھا تھا۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرتے دم تک مسلم رہنا اور فرقے نہ بنانا اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ جیسے ہی یہ آیت لوگ پڑھتے ہیں تو جس طرح گدھے شیر سے ڈرتے ہیں اور اس کی آہٹ سن کر بھاگ پڑتے ہیں، اسی طرح لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور ان کا رویہ بالکل گدھے کی طرح ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کو چھوڑ کر اپنے فرقوں سے رجوع کر لیتے ہیں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست تو بذات خود اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہیں۔ ان آیات میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے، جو لوگوں کا رویہ قرآن پاک کے ساتھ ہے، ایسے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ مدثر آیات 48 تا 56، پارہ نمبر 29۔ پھر کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش ان کو نفع نہ دے گی، پھر ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، جیسے وہ ڈرے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے بھاگ پڑتے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن نصیحت ہے، پھر جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کریں، اور نصیحت تبھی قبول کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ وہی اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی اہل ہے کہ معاف کریں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ مدثر کی آیات 48 تا 56 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں قرآن پاک سے منہ موڑنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کسی سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت یعنی قرآن پاک سے منہ موڑ رہے ہیں، جیسے وہ ڈرے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے بھاگ پڑتے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی آڑ میں تشریح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو تشریح ہے یہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ
کی دی ہوئی کتاب یعنی قرآن پاک کے مقابلے میں آسمانی صحیفے بنا رکھے ہیں، ان کو وہ وحی ہی سمجھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی صحیفہ نہیں دینے والا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ اس کی وجہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر یہ لوگ آخرت سے ڈرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانتے، اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے نہیں ڈرتے۔ خواتین حضرات، اب جو لوگ آخرت سے ڈرنے والے ہوں گے وہ قرآن پاک کو نصیحت سمجھیں گے اور اس سے نصیحت حاصل کریں گے، اور جو آخرت سے ڈرنے والے نہیں ہوں گے اور جن لوگوں کے لیے قیامت والے دن کوئی سفارش کارآمد نہیں ہوگی، وہ اپنے فرقوں کے اطاعت کرنے والے ہوں گے، ان کی دی ہوئی کتابوں کو پڑھنے والے ہوں گے جن کو وہ آسمانی صحیفوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی آیت کو پڑھتے ہیں کہ فرقے نہیں بنانے، اگر ہم فرقے نہیں بناتے تو یہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے نصیحت حاصل کر لی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے یہ تو بغاوت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نصیحت تبھی قبول کریں گے جب میں چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی اس بات کا اہل ہوں کہ مجھ سے لوگ ڈریں، اور میں ہی اس بات کا اہل ہوں کہ کسی کے گناہ معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سوا کوئی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ لوگ اس سے ڈریں، اور میرے علاوہ کوئی اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف کریں۔ خواتین حضرات، ہم نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، کیونکہ وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اسے ڈرا جائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس لیے ڈریں گے کہ وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے والے ہوں، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کو اللہ تعالیٰ نے گدھے سے تشبیہ دی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔